الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی ہم لوگوں کے لیے دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو اس کے جو دنیا میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کا اظہار اور وہ اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں مال کی صورت میں نظر آئے یا کسی اچھے عہدے کی صورت میں نظر آئے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے پاس مال آنا شروع ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ نے ہم سے محبت کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے رہا ہے۔ مال کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کی محبت کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور سٹیٹس جو ہے وہ مومنین کو بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے مال اور سٹیٹس جو ہے مشرکین اور کفار کو بھی دیا۔ تو یہ چیز اس چیز کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس سے نہیں پتہ لگ سکتا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے کس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مال بھی دے سکتا ہے، اگر اللہ محبت کرے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، لیکن سب سے اہم چیز ہمیں جو حاصل ہوتی ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ ایک مطمئن زندگی، اطمینان والی زندگی، دل میں سکون ہوتا ہے، ایک راحت چین خوشی والی زندگی ہوتی ہے۔ ایسا شخص بڑی سکون والی زندگی بسر کرتا ہے جس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستی دنیا میں نصیب ہو جائے، اور آخرت میں تو پھر اللہ کا دیدار اور جنت انشاءاللہ ایسے شخص کا مقدر ہے۔ تو اللہ کی محبت ہمارے لیے دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی ہماری ضرورت ہے۔ اب اللہ کی محبت ملے گی کیسے؟ اللہ کی دوستی ہوگی کیسے؟ یا اللہ دوست کن لوگوں کو بناتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جس طرح کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی اسی طریقے سے اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستی بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم رات کو سوئیں گناہوں سے لپٹے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے اور توبہ بھی نہیں کی اور صبح اٹھیں تو ہمیں یوں لگے کہ جی اللہ سے دوستی ہو گئی ہے۔ ہاں، توبہ کے بعد اللہ سے دوستی ہو جائے گی ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم نے وہ کرائٹیریاز پورے نہیں کیے اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اگر ہم وہ نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو تو ایک دھوکہ دے سکتے ہیں کہ شاید ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ محبت کن سے کرتا ہے، دوستی کن سے کرتا ہے، کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں بار بار تقوی کا ذکر آیا ہے، ہر جگہ پہ، اور احادیث میں بھی بار بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے جو رکھنے کا حکم آیا اس کا بھی مقصد کیا بیان فرمایا؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمفسائز کیا۔ تو جو شخص تقوی حاصل کر لیتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ اسے دوستی کرتا ہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 19، واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ تو یہ گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کا دوست ہے۔ اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہر اس عمل کو کرنا جس کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا جس کو چھوڑنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب جو کرنے والے اعمال ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ کرنے والے اعمال ہیں وہ تو آسان لگتے ہیں ہمیں، نماز کا حکم دیا نماز پڑھ لی، بہت سے ہیں جو نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن جب ہم نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ اکثر آسان ہوتے ہیں اور اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا شروع کر دی، فرائض میں سے جس پہ حج تھا اس نے حج کر لیا، جس پہ زکوٰۃ واجب تھی اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور جو بھی فرائض ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دیے، لیکن گناہوں کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔
لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم صرف نیک اعمال کرتے رہیں گے اور گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم متقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے متقی بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال بھی کریں، فرائض کو بھی کریں جن کے کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی کوشش کرنا کہ جو گناہ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اور اتنے ایسے کامن گناہ ہیں جن کو آج میں اور آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے. نماز کو چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. لوگ سمجھتے ہیں یار پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں. نماز چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے. غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، غلط نظر استعمال کرنا گناہ ہے. یہ ایسے گناہ ہیں ہمارے سوسائٹی میں آج کل کہ جن کو آہستہ آہستہ ان گناہوں کی فیلنگ ہی ختم ہو گئی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں نیک اعمال پہ بھی فوکس کرنا ہے جو کرنے کے کام ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ جو گناہ ہماری زندگی میں وہ نکلیں، کیونکہ جب وہ نکلیں گے تو تب ہم اصل میں متقین کی لسٹ میں شامل ہوں گے. اور اصل میں دوستی پھر اللہ کی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو اتباع بھی کریں، اللہ کی اطاعت بھی کریں اور اللہ کے نافرمانی والے کاموں کو بھی چھوڑیں. تو پہلی چیز اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں تقویٰ پہ فوکس کرنا ہے. تو تقویٰ کے بغیر اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی. دوسری چیز جو اللہ کی محبت اور دوستی کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ کی اتباع کریں. جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اس کے مطلب میں کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اس اتباع کے نتیجے میں اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اور صحابہ نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا تھا، اور کیونکہ اتباع میں جب وہ سمجھ گئے تھے کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے ہم اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی زبان سے ہی اظہار کرتے رہیں. اتباع سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہے وہ ہم نے زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے جذبات سے بھی اظہار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے عمل کے ذریعے بھی اظہار کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریم سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے بس یار زبان سے جتنے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے یہی اللہ کے رسول سے محبت کا طریقہ ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن صرف یہ طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل پہ فوکس کرو. زبان سے بھی کہنا ہے اور عمل سے بھی کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہے. کیونکہ صحابہ جو تھے، صحابہ ان تمام چیزوں کو فالو کیا کرتے تھے. وہ اپنی زبان سے بھی اظہار کرتے تھے، اپنے عمل سے بھی اظہار کرتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بھی کیا کرتے تھے. جو عمل دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ فوراً اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کرنے کے لیے اور منع کرتے تھے وہ فوراً اس کے اوپر بھی عمل کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے بھی اپنی زبان سے اظہار کیا، اور ان کے علاوہ بہت سے صحابہ ہیں جو اکثر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. تو یہ کیا تھا؟ یہ زبان سے اظہار تھا. لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ کلمات ریورس ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ کہا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان. سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کلمات کی وجہ سے تمام صحابہ پہ فخر کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات صرف میرے لیے کہے ہیں. نیچرل سی بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، اور صحابہ میں بھی اس چیز کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں تو وہ ان کو تو ایک نیچرلی فیلنگ ہوگی کہ یہ بہت قیمتی کلمات ہیں جو صرف ان کے بارے میں کہے گئے. تو زبان سے بھی اظہار صحابہ نے کیا، تو ہمیں زبان سے بھی اظہار کرنا ہے اس چیز کا. اسی طریقے سے صحابہ جو تھے وہ عمل کے ذریعے سے بھی اظہار کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا بھی کرتے تھے کہ اگر محبت چاہیے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور آ کے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ ابھی بڑا اہم سوال ہے. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں, ہمیں اس چیز کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ قیامت کب آئے گی. آپ دیکھیں بڑے بڑے پروگرامز چل رہے ہوں گے, قیامت کی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں اور اینڈ آف ٹائمز. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں علم کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تمام نشانیاں بتائیں. وہ بات اپنی جگہ پہ کہ ان کا جاننا بھی اہم ہے, لیکن سارا فوکس صرف اسی فکر میں لگا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی. مطلب ایسے سوال کئی دفعہ آتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ بس نشانیاں پوری کر کے دکھائی دو قیامت. مطلب لٹرلی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں جی کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو آپ نے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو اصل چیز جس پہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اچھا آ بھی گئی اگر قیامت, تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ تم بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, میری تو یہی تیاری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے تھے. تو یہ کیا ہے, اپنی محبت کا اظہار کیا زبان کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے تھے. تو یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک فکر کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی محبتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آج دنیا میں ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں. محبت ہماری ہو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے سٹارز سے, اور خاتمہ ہم چاہتے ہوں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اٹس اے بگ ڈسکنیکٹ. مطلب آپ محبت کن سے کر رہے ہیں اور آخرت میں ان کے ساتھ, تو ایسا ممکن نہیں ہے. آج ہمیں اپنی زندگی میں یہ فیصلے کرنے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم قیامت والے دن ہونا چاہتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے بارے میں جاننا ہے اور ہمیں اپنی محبت کی ڈائریکشن ان لوگوں کی طرف کرنی ہے, تاکہ ہم قیامت کے دن انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ہو. تو زبان سے اظہار کیا ان صحابی نے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوتا تھا اور میں آپ سے خدمت کیا کرتا تھا, اور میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کر گیا اور کچھ ضرورت کی اشیاء لے کر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہش کرو, سوال کرو, خواہش کرو, کیا چاہتے ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آپ سوچئے کہ کتنا کلیئر تھا ان لوگوں کو کہ وہ کیا چاہتے تھے. اب آج ہمیں اگر یہ چیز اپرچونٹی دی جائے کہ بھئی ایک سوال کرو, تمہارا ایک سوال جو ہے وہ سنا جائے گا اور ایک دعا قبول کی جائے گی, تو ہمارے سوال کیا ہوں گے؟ کوئی کہے گا یا اللہ مجھے فراری دے دے, یا اللہ میری یہ نوکری اچھی نہیں, مجھے اچھی جاب دے دے. بہت سے لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ, میرے پاس اکثر میسیج بھی آتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں لڑکی دے دے. کچھ نوجوانوں کے مجھے میسیج آتے ہیں کہ تیمور بھائی میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میں کہتا ہوں یار محبت تم کرتے, میں کیا بتاؤں تم کیا کرو. سو دا پوائنٹ از کہ ہماری زندگی میں ہماری فوکس کن چیزوں کے کہ ہم کیا مانگتے ہیں. تو ان صحابی نے کیا کہا, کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو ہمیں یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنا کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو ان چیزوں کی امپورٹنس کا اور ویلیو کا پتہ تھا کہ اصل میں کیا مانگنے کی چیز ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. فوراً عمل کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری خواہش اپنی جگہ درست ہے, اور لیکن اصل کیا ہے کہ کثرت سجود یعنی سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اعمال بھی کرنے ہیں, عمل کے بغیر صرف خواہش سے جنت نہیں مل جائے گی. عمل کے بغیر صرف زبان سے نکال دینے سے ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں. تو آپ سے نے کہا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو. اسی طریقے سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو فالو کیا کرتے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا کرتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پہ جب مشرکین اور قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ پہ حملہ کریں گے, تو بہت مشکل حالات تھے اس وقت, کیونکہ سارے مدینہ میں لوگ موجود تھے, فیملیز بھی تھیں اور بہت سی ایسی سچویشن تھی, ظاہر ہے کہ ایک انسیکیورٹی کی سچویشن ہوگی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت. تو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ جب
ہمارے وہاں پہ فارس میں ایسی کوئی سچویشن ہوتی تھی کہ دشمن باہر سے حملہ کرنے لگے تو ہم لوگ اپنے اس علاقے کے گرد ایک خندق کھود دیتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہم پروٹیکٹ ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم یہی کریں گے. اب خندق کھودنے کے جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور آپ نے پوری وہ لائن ڈرا کی کہ جہاں سے لے کے جہاں تک خندق کھودی جائے گی. اب صحابہ نے کھودنا شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہوئے تھے خندق کھودنے میں. تو کھودتے کھودتے جب ایک جگہ پہ پہنچے تو بیچ میں ایک چٹان آ گئی کہ وہ اب ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو سب نے کہا کہ کیا کیا جائے. تو کچھ نے یہ سوچا کہ ہمیں لائن کو تھوڑا سا سائڈ سے کر کے گزار لینا چاہیے. اب عقل بھی دیکھے جائے, لاجیکلی بھی لگے بھائی خندق کھودنی ہے, اگر چٹان آ گئی تھوڑا سا سائڈ سے کر بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں لاجیکلی. لیکن ان صحابہ نے کہا نہیں, چونکہ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کی ہے تو ہم اس لائن سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے ہمیں نہ بتا دیں. مطلب لک ایٹ دیئر لیول کہ وہ کس لیول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. آج ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے اللہ پہ ایمان ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی ٹھیک ہے, صرف قرآن پڑھ لیا کرو, سنت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ سنت سے فرق پڑتا ہے. صحابہ اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھتے تھے تو انہوں نے اس چیز کو لائن کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کیا. تو اس حد تک صحابہ جو تھے وہ اتباع کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, اکثر جو ہوتا تھا سفر ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے, صحابہ بھی ہوتے تھے, اور سفر میں کئی دفعہ ایسی سچویشن آتی تھی کہ پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا, رکنا پڑتا تھا کہیں پہ. تو کبھی کسی وادیوں میں ہے, کبھی گھاٹیوں میں ہے, کبھی پہاڑوں میں ہے. تو جب بھی کہیں رکتے تھے تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, لوگ اپنے اپنے خیمے لگا لیتے تھے صحابہ. ایک دفعہ اس پڑاؤ میں جب سفر میں تھے تو پڑاؤ ڈالا تو صحابہ نے اپنی اپنی جگہ کے اعتبار سے جو ان کو بہتر لگی وہاں پہ خیمے لگا دیے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں آپ کسی بڑے میدان میں ہوتے تو ہر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ لگائے جو تھوڑی سی کمفرٹیبل ہو اور اس میں مشکلات کم ہوں. تو جب خیمے لگا دیے تو آپ سر نے جب دیکھا کہ سارے اتنے بکھرے ہوئے خیمے لگائے ہیں تو آپ سر نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایسے منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے. آپ سر نے فرمایا کہ تم لوگوں کا ایسے منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے. اگلی دفعہ جب پڑاؤ ڈالا تو وہ سارے صحابہ کے خیمے اتنے قریب تھے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بڑی چادر ہوتی تو اسے ایک بڑی چادر سے ان کو کور کیا جا سکتا تھا. اس قدر قریب انہوں نے خیمے لگائے. صرف ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے شیطان کی طرف سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو صحابہ بہت سیریس لیا کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا. ہم تو مطلب ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے نکالتے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پرفیکٹ ہوں, لیکن ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اعتبار سے ہر عمل کو امپورٹنس دینی ہے. جو جتنا زیادہ اتباع میں آگے ہوگا اللہ کی محبت اس شخص کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو اسی طریقے سے جب حکم کے اعتبار سے بھی جب شراب کی حرمت کا حکم آیا, ایک وقت تھا کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور صحابہ جو تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ ابھی جب کہ شراب کی حرمت کا وقت نہیں آیا تو ان کے گھروں میں اکثر لوگ آتے تھے وہ شراب پی لیا کرتے تھے. تو جو ہی شراب کی حرمت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جا کے پورے مدینہ میں منادی کر دو, سب کو بتا دو کہ آج کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے. اب ایک شخص پہنچے اور انہوں نے جا کے ایک ایک گھر میں بتایا. تو ایک صحابی کے گھر میں گئے, وہاں پر اس وقت لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے. جو ہی ان کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شراب اب سے حرام ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے جو شراب کے مٹکے پڑے تھے سارے اٹھا کر انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو. انتظار نہیں کیا. ہماری طرح ہوتے ہیں یار چیک کر لو, پتہ نہیں کہ خبر ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم مل جائے. ہم ہر اسلام کے اس میں اپنی مرضی سے تعویلات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. فوراً جب حکم کا پتہ لگا اور تمام صحابہ نے اپنے گھروں میں سے شراب کو انڈیل دیا اور مدینہ کی گلیاں جو تھی شراب سے بھر گئیں, اتنی تھی. تو اتباع کے اعتبار سے صحابہ نے وہ ہمیں کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. تو ہمیں پہلی چیز جو ہم نے تقویٰ کی بات کی, دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور اتباع کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. صرف زبان سے نہیں, زبان سے بھی کرنا ہے لیکن عمل پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. صرف زبانی دعوے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی تو صحابہ کر لیتے. صحابہ نے عمل کر کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے قربانیاں دے دے کے کس لیے دی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے عمل کے اعتبار سے. تو دوسری چیز کیا ہے,
اللہ کی دوستی اگر چاہیے اور اللہ سے محبت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اسی طریقے سے آپس کے جو تعلقات ہیں مسلمانوں کے، ہمارے آپس کے تعلقات اور آپس کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، غرض کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص کسی سے ملنے کے لیے نکلا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا. اس فرشتے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک فلاں بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ تم نے اس پہ کوئی احسان کیا، تم اس احسان کی کو پروان چڑھانے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے، میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اس شخص سے محبت کرتے ہو. تو یہ محبت بغیر کسی غرض کے آپس میں مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اپنی محبتوں کو کے اندر سے خود جو غرض ہے اور جو سیلفشنس ہے اس کو نکالنا ہے ہمیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کوئی ضرورت کی بات نہیں کر سکتے یا ضرورت کا کوئی لین دین نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے. لیکن مقصد اور ہمارا جو محبت کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. تو جب ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ ہم سے محبت کرے گا. تو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اگر اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں یہ سب کرنا ہوگا. اب جب اللہ جس سے محبت کر لیتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ کچھ تو ملتا ہوگا نا. جب ہم دنیا میں کوئی کوشش کرتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے تو اس کا کوئی ہمیں آؤٹ پٹ رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. ہم جابس کرتے ہیں، سارا مہینہ محنت کرتے ہیں، تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سیلری ملتی ہے، تو ہم اس کو ہمیں ایک ریوارڈ ملتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کی محبت جو شخص جس کو مل جائے گی اس کو کیا ریوارڈز ملیں گے؟ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. نا تھوڑی دیر کے لیے اس سین کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. آج ہم اپنا نام، اپنی پہچان کوئی بھی نہیں جانتا، یا جانتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہ بھی جانے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خالق کائنات جبریل علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہو کہ اے جبریل، تم فلاں شخص سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ محبت کیسے حاصل کرنی ہے. جب ہم یہ کریں گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کرتا ہے. اب جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو پھر جبریل فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پورے جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو آج ہم لوگ محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زبردستی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کی محبت چاہیے تو کبھی زبردستی کسی سے محبت حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بڑا زبردست راستہ بتا دیا کہ اگر تمہیں صرف دنیا والوں کی محبت نہیں، اللہ کی محبت، جبریل کی محبت، فرشتوں کی محبت اور پورے دنیا والوں کی محبت، اگر یہ تم چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے. جب تم وہ کام کرو گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ سارے تم سے محبت کریں گے. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر مال کے ذریعے سے لوگوں کی محبت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سٹیٹس کے ذریعے سے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول سے محبت حاصل ہوتی ہے. دوسری بڑی چیز جو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بنا لیتا ہے اس کو اور اس کے لیے کیا کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میرے کسی ولی سے دشمنی یا عداوت رکھتا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. تھنک اباؤٹ اٹ کہ اللہ کی محبت جب حاصل ہو گئی
اور ہم اللہ کے دوست بن گئے اور اللہ نے ہم سے دوستی کر لی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے آتا ہے، کیونکہ پھر کوئی بھی شخص اگر ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے کسی ولی کے ساتھ اگر کسی نے دشمنی اور عداوت کی تو میں خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جس کی پروٹیکشن ڈائریکٹ اللہ کرے اور گارنٹی بھی دے دے، تو پھر اس کو دنیا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو مخلوق کا ڈر ختم ہو گیا، پھر تو مشکلات کی فکر ختم ہوگی۔ تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اللہ کی اس دوستی کو حاصل کرنا ہے۔ جب یہ دوستی حاصل ہو جائے گی تو ہمارے دنیا کے معاملات بھی بن جائیں گے اور آخرت کے معاملات بھی بن جائیں گے۔ اور آپ خود سوچئے کہ یہ دنیا کا بھی ایک قانون ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں یا دوستی کرتے ہیں تو اگر اسے کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً بڑھ کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں بھی ہوتے، پھر بھی ہم اپنے وسائل کے مطابق جو تھوڑا بہت اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کر سکتے ہیں ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری محبت کا وہ تقاضا ہے۔ تو جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ کے پاس تو وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ تو کمزور بھی نہیں ہے، اللہ تو تمام عیب سے پاک ہے، ہماری تو کمزوریاں ہی کمزوریاں، ہم تو چاہتے ہوئے بھی یہ دعا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ تمام طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ولیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے اور ان کی پروٹیکشن کرے اور ان کی حفاظت کرے اور ان کے ہر مشکل کو دور کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ جاننا اور اس چیز کے اوپر عمل کرنا جن طریقوں سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی فہم عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔